ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بلخ میں نا ایک جگہ کا نام ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ لوگوں کو ہجرت کر کر نا دوسرے شہر میں آنا پڑا تھا۔ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے لوگوں کو، تو لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی بلخ کی جگہ سے، کسی اور شہر میں آ کر آباد ہوئے۔ تو ان ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے نا ایک سید زادی تھی جس کا شوہر نا انتقال کر گیا تھا، اور اس سید زادی کی نا سہارا بننے کے لیے اس کی اولاد بیٹا بھی کوئی نہیں تھا۔ 3 بیٹیاں تھیں اس سید زادی کی۔ تو وہ جب ہجرت کر کے دوسرے شہر میں آئی نا، نہ کھانے کو کچھ تھا اس سید زادی کے پاس، نہ پینے کو کچھ تھا، اور نہ پہننے کے لیے نئے کپڑے تھے، نہ اپنی اولاد کے پاس، سید زادی تھی، نہ اپنے اولاد کو پہنانے کے لیے نئے کپڑے تھے۔ تو یہ سید زادی نا ایک امیر کے گھر پہ آئی، امیر کے گھر پہ۔ لوگوں نے بتایا یہ امیر شخص ہے، اس کے پاس چلی جا تو یہ تیری مدد کر دیں گے۔ یہ جب سید زادی آئی نا اپنی 3 بچیوں کو، چھوٹی چھوٹیوں کو لے کر، ماں اور باپ کی بیٹیاں ہونا تو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل، اور پھر عورت ذات ہو، اس کی بچیاں ہوں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ سید زادی آئی نا امیر کے پاس، تو آ کر کہنے لگی کہ میں بلخ سے ہجرت کر کر آئی ہوں، میرے حالات بڑے خراب ہیں، ادھر تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور مجھے لوگوں نے بتایا تو بڑا امیر ہے، تجھے رب نے بڑا دیا ہے، تھوڑی سی مدد میری کر دے نا۔ تو وہ امیر کہنے لگا تو ہے کون، تیرا تعارف کیا ہے؟ تو وہ سید زادی کہنے لگی میرا تعارف کوئی نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے، میں حضور کی آل میں سے ہوں، میں حضور کی آل میں سے ہوں، میری مدد کر دے۔ تو وہ پتہ ہے نواب کیا کہنے لگا، امیر شخص کہنے لگا تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تو حضور کی آل میں سے ہے؟ اللہ اکبر۔ تو سید زادی کی آنکھوں سے نا آنسو آ گئے، اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو پونچھا اور کہا اللہ تو تیرے رزق میں اور برکتیں ڈالے، میں یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کی آل میں سے کیسے ہوں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں یہ ثابت نہیں کر سکتی۔ تو وہ جب آ گئی نا تو وہ سید زادی بیٹھ کر ایسے ہی راستے میں نا تو رونے لگی، راستے میں رونے لگی۔ تو ایک شخص آیا، بیوی کیا ادھر بیٹھ کے تو کیوں روتی ہے؟ کہا میں ہجرت کر کے آئی ہوں، بڑے مشکل حالات ہیں میرے لیے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، میں ایک نواب کے گھر پہ گئی تھی لیکن اس نے میری مدد نہیں کی، وہ پوچھتا تھا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو حضور کی آل سے؟ تو وہ کہنے لگا اس شہر میں نا ایک غیر مسلم بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، وہ کسی کو اپنے دروازے سے بھیجتا نہیں ہے، تو بھی اس کے گھر چلی جا، وہ تیری مدد ضرور کرے گا۔ سید زادی ہے غیر کے دروازے پہ چلی گئی۔ غربت نہ انسان کو مار دیتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اور غریبوں کا یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ جو ایک وقت کی روٹی کھا کر بھی پردیس میں آ کے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بھی جا کے اپنے گھر کا بھی خیال رکھتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، غربت انسان کو مار دیتی ہے۔ تو وہ سید زادی نا غیر کے گھر پہ آئی اور آ کر کہنے لگی میری مدد کر دے، تو بڑا سخی ہے۔ تو وہ غیر کہنے لگا کہ تو ہے کون؟ تو وہ سید زادی رو کر کہنے لگی میرا تعارف اتنا ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں، مسلمانوں کے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے، نبی کی اولاد میں سے آپ؟ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اپنے خادموں سے، وہ غیر کہنے لگا کہ یہ جو کمرہ ہے نا صاف ہے لیکن پھر ڈو ڈالو، مسلمانوں کی اولاد میں سے ایک سید زادی میرے کمرے میں ٹھہرنے آئی ہے، دھو ڈالو اس کمرے کو۔ اس کمرے کو دھویا گیا، یہ غیر نا بازار میں گیا اور کہنے لگا مہنگے ترین برتن دو نا، میرے گھر پہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی آئی ہے، ذرا اچھے مہنگے ترین برتن دو۔ وہ نئے برتن لے کر آیا اور اپنے سب سے اچھی کمائی سے نا کھانا اس سید زادی کے سامنے رکھا اور کہنے لگا اے سید زادی، میں جو خدمت کر رہا ہوں نا، اگر اس میں کوئی
کمی کوتاہی رہ گئی نا تو معاف کر دینا. رات کو جب مصلی بچھائے نا تو مجھ غیر کے لیے اپنے نانا جان سے سفارش کر دینا کہ میں سیدھی راہ پہ آ جاؤں. وہ مسلمان کہلانے والا جب رات کو سویا نا تو کیا دیکھتا ہے؟ جنت اس کے سامنے ہے، سب جنت میں جا رہے ہیں. یہ جب مسلمان کہلانے والا بھی جب جنت کے دروازے پہ پہنچا نا، فرشتے نے کہا تو پیچھے ہو جا، تو نہیں جا سکتا. یہ بھاگتے بھاگتے حضور کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضور ساری امت آپ کی جنت میں جا رہی ہے، ایک میں ہوں آپ کے، فرشتے نے مجھے روک دیا ہے. حضور فرمانے لگے تو کون ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کا امتی. حضور نے فرمایا کیا گارنٹی ہے تو مجھ محمد کا امتی ہے؟ اللہ تیرے پاس کیا گارنٹی؟ اگر میری بیٹی تیرے دروازے پہ آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھتا تھا میری بیٹی سے. تیری وجہ سے میری بیٹی غیر کے دروازے پہ گئی، اس نے تو اتنی اچھے طریقے سے اس کی خدمت کی. تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ یہ اٹھا نا جب صبح ہر گلی میں جا کے ڈھونڈتا تھا اس سید زادی کو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر کے دروازے پہ آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے پتہ لگے وہ سید زادی تیرے گھر میں ہے، اس سید زادی کو نا میرے حوالے کر دے. وہ یہودی مسکرا کر کہنے لگا تیرے حوالے تو میں نے کوئی نہیں کرنی، جا یہاں سے چلا جا. کہا تجھے کیا ملے گا؟ تو غیر ہے، تو کافر ہے، تجھے کیا ملے گا؟ کہا میں کافر تھا، اب نہیں ہوں کافر میں. جو رات کو تو نے خواب کے اندر منظر دیکھا ہے نا، وہ تو میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے. اللہ اکبر. وہ غیر کہنے لگا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو نے کلمہ کسی اور کے ہاتھ پڑا ہوگا، میں نے تو کلمہ رات کو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ پڑا ہے. اللہ اکبر. کس کے ہاتھ پہ پڑا ہے؟ میں نے تو کلمہ حضور کے ہاتھ پہ پڑا ہے. جان نکل جا تو یہاں سے.